یہ قصہ برصغیر کے بٹوارے سے چند برس قبل کا ہے۔ ان دنوں ہمارے دادا ممبئی سے کراچی آ کر آباد ہو چکے تھے۔ وہ ایک تاجر تھے اور تجارت ہی کے سلسلے میں ممبئی سے یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ بعد میں یہاں مستقل سکون اختیار کر لی۔ چندن کا تعلق بھی ممبئی کے ایک معزز گھرانے سے تھا اور یہ لوگ ہمارے ہم زبان تھے۔ گجراتی ان کی مادری زبان تھی۔ چندن کے دادا نے بھی کراچی شہر کا ہی انتخاب کیا۔ غرض تجارت کیا تھا، لہٰذا ہمارے بزرگوں کا آپس میں گہرا دوستانہ تھا۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی، وہ اس شہر کی تعمیر و نو اور ترقی کے لیے کئی منصوبے اور پہم مصروف کار رہے تھے اور کراچی کی توسیع میں انہوں نے اہم کردار ادا کیے تھے، جس کی بدولت اب یہاں پختہ سڑکیں اور دیگر سہولیات میسر تھیں۔ یہ نیا علاقہ پرانے شہر سے جو فصیل کے اندر ہوا کرتا تھا، جہاں قدیمی رہائش آباد تھے، بالکل الگ تھلگ تھا۔ نئے علاقے کی تعمیر میں انگریزوں نے اپنے قیام کی خاطر توجہ دی تھی۔ صاف پانی کی فراہمی، معیاری سڑکیں، سیوریج کی نکاسی اور بہترین ٹائلوں پلاننگ پر کام کیا جا چکا تھا۔ صفائی ستھرائی کی صورت حال بھی بہترین ہو چکی تھی۔ انگریزوں نے پوری توجہ تجارتی سرگرمی پر مرکوز رکھی تھی اور بندرگاہ سے شہر تک کی رسائی کا راستے تعمیر کرنے کے لیے قلیل مدت میں شہر میں کامیاب تجارتی منڈی قائم کر دی تھی۔ تبھی ممبئی اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے تاجروں کا رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ میرے چندن کے بزرگوں نے بھی یقیناً اسی سبب سے ممبئی یہاں مستقل سکون اختیار کرنے کو سوچا ہوگا، کیونکہ یہاں ان کو مال رکھنے کے لیے گوداموں کی بہترین سہولت سستے داموں میں میسر آ گئی تھی۔ ہمارے خاندانوں کو نقل مکانی کیے تھوڑا عرصہ گزرا کہ بٹوارا ہو گیا اور ہم جو پہلے ہندوستانی تھے پاکستانی ہو گئے۔ تاہم ہمارے کچھ عزیز و اقارب واپس ممبئی چلے گئے، مگر میرے والد نہ گئے۔ انہوں نے گارڈن کے علاقے میں بہت عمدہ گھر بنا لیا تھا۔ چندن کے والد میرے والد کے تجارتی شراکت دار اچھے پڑوسی بھی تھے، لہٰذا انہوں نے بھی اصرار کیا کہ والد اپنا گھر یا کاروبار چھوڑ کر نہ جائیں۔ ہم دو بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ والد صاحب اپنے پڑوسی کے بیٹے چندن سے بہت پیار کرتے تھے، اس کو اپنا بیٹا کہہ کر بلاتے تھے۔ بعد میں جب ہم بڑے ہو گئے تو انہوں نے چندن سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں ان دنوں میٹرک میں تھی جب ہماری سگائی ہوئی۔ طے پایا کہ جب میں اور چندن تعلیم مکمل کر لیں گے تو ہماری شادی کر دی جائے گی۔ میں تو چندن سے منگنی کے بندھن میں بندھ جانے سے خوش تھی، مگر اس کے دل کا حال نہ جانتی تھی، کیونکہ ان دنوں منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کے آپس میں آزادانہ میل جول کا رواج نہ تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ میری بدقسمتی کا آغاز اس دن سے ہو گیا تھا جب چندن ایک دن جماعت خانہ گیا تھا۔ وہاں اس نے ایک ایسی لڑکی کو دیکھا جس کو بے اختیار پانے کو اس کا دل چاہنے لگا۔ یوں جو بات پلکوں کے پل شروع ہوئی تھی، ملاقاتوں تک بھاگ تک پہنچ گئی۔ اس لڑکی کا نام ماپارا سج تھی۔ پہل تو چندن اور ماپارا کسی سینما ہال میں ملا کرتے تھے، پھر یہ ملاقاتیں شاپنگ پر طویل ہونے لگیں۔ چندن اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی جیب نوٹوں سے بڑی رہتی تھی۔ وہ پارو ویر پر پیسے بے حساب خرچ کرتا تھا اور اپنے دل کی خوشیاں ہڑیتا رہا۔ جب پارو کی مہنگی فرمائشوں پر اخراجات حد سے بڑھنے لگے تو والدین نے اس پر روک ٹوک شروع کر دی۔ اس پر تو عشق و عشرت کا بھوت سوار تھا، اس نے والدین سے لڑائی مول لی۔ پارو ایک آزاد خیال اور ماڈرن لڑکی تھی، وہ چندن کے ساتھ ہر جگہ جانے پر تیار ہو جاتی تھی۔ چندن کے والد ان دنوں فلیٹ کا بزنس بھی کیا کرتے تھے تاکہ ان کو بعد میں اچھے داموں میں فروخت کر سکیں۔ ان فلیٹوں کا انتظام چندن کے ہاتھ میں تھا۔ ان میں سے ایک فلیٹ کو چندن نے اپنی رہائش گاہ بنا لیا تھا، اس کو فرنیچر سے آراستہ بھی کر دیا۔ یہ فلیٹ اس نے پارو کو دکھایا۔ ماپارا یعنی پارو کو یہ فلیٹ بہت پسند آیا۔ اس نے کہا، چندن، بجائے پبلک پلیس پر ملنے کے کیوں نہ ہم اسی فلیٹ میں مل لیا کریں تاکہ بلا جھجک اور سکون سے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں۔ اب جب بھی ان کو ملنا ہوتا فون کر کے وقت طے کر لیتے۔ ماپارا چندن کے فلیٹ پر آ جاتی اور یہ سکون بڑی ملاقات کر لیتے۔ اس شام پارو کی سہیلی کے گھر پارٹی تھی، وہ بھی وہاں پر مدعو تھی۔ شام کو آئی، اس نے چندن کو فون کیا کہ فلیٹ پر آ جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ وہاں دونوں پہنچے۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا احساس ہی نہ ہوا اور رات ہو گئی۔ تب وہ گھبرائی ہوئی اور کہنے لگی، رات کے 11 بج رہے ہیں۔ اچھا، اب میں ایسا کرتی ہوں، اپنی سہیلی روپا کو فون کر دیتی ہوں کہ اگر میرے گھر سے فون آئے تو کہہ دے کہ میں اس کے گھر پر رہ گئی ہوں۔ اس نے پہلے سہیلی کو فون کیا، پھر والدہ کو فون کر کے بتایا کہ اس کو پہلی سہیلی گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی ہے کیونکہ پارٹی دیر سے ختم ہوئی تھی، تو اب وہ روپا کے گھر میں ہی رکے گی اور صبح گھر آ جائے گی۔ روپا اور اس کے گھرانے کی پارو کو اچھی طرح جانتی تھی، انہوں نے بیٹی کی بات کا اعتبار کر لیا۔ وہ اس رات چندن کے فلیٹ پر ہی رکی اور اس کے پاس ٹھہر گئی
اور پھر تنہائی کی تپش سے وہ جذبات میں بہہ گئے۔ بعد میں چندن کو ندامت ہوئی کہ وہ کیوں روپا کی سنہری زلفوں میں کھو گیا، لیکن اب افسوس بیکار تھا۔ جب ایک بار لحاظ کی حد پار ہو جاتی ہے تو پھر حجاب بھی جاتا رہتا ہے۔ اب یہ بےخوفی کی حد پار کر کے فلیٹ پر ملتے تھے۔ چندن بری طرح پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کی میری ساتھ منگنی طے ہو گئی تھی، دوسری جانب پارو مجبور کرتی تھی کہ مجھ سے ملو۔ اس کا ارادہ کسی کو بھی دھوکہ دینے کا نہیں تھا، لیکن بات اس قدر بڑھ گئی کہ اب پارو کو تو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی اس کو دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے والدین سے کہہ دیا کہ وہ منگنی ختم کر دیں، کیونکہ وہ اپنی منگیتر یعنی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پرانے وقتوں کی الگ بات ہوتی تھی، اس کے والد آڑے آ گئے اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اب زبان ہو چکی ہے، منگنی نہیں توڑی جائے گی۔ مجبوراً وہ ضمیر کی آواز کو دبانے پر مجبور ہو گیا، مگر پارو نے بھی انہی دنوں اس کو ایسی خبر سنا دی کہ وہ حواس بہتا ہو کر رہ گیا، کیونکہ اس کی خطا بہت بڑی سزا قدرت سے اس کو ملنے والی تھی۔ پارو نے اس کو وہ خوشخبری سنا دی جو لڑکی کے لیے شادی سے پہلے موت کی سزا ایسی بھیانک ہوتی ہے، مگر شادی کے بعد یہ خوشخبری مبارکباد کی نوعیت لاتی ہے۔ چندن نے پارو کو بتایا کہ اس کے والد کسی صورت اس کی شادی منگیتر کے علاوہ کسی سے کرنے پر راضی نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ خود کو یا پھر چندن کو ہی شوٹ کر دیں گے۔ تب وہ بولی، ٹھیک ہے، میں تمہاری مجبوری سمجھتی ہوں، تو پھر اس صورتحال سے نجات پانے کے لیے مجھ کو کافی رقم درکار ہوگی، اپنی خطا کی قیمت چکانی ہوگی، کیونکہ کوکھ اجاڑنے کے بدلے رازداری کی قیمت تو کوئی بھی کم لینے پر راضی نہیں ہوگا۔ چندن اپنی جگہ نادم تھا، گناہ چھپانے کی قیمت اس وقت وہ جتنی مانگتی دینا ہی تھی۔ وہ رقم مانگتی رہی اور چندن ادا کرتا رہا۔ جب پارو کو یقین ہو گیا کہ اب یہ خالی جیب ہو چکا ہے تو ملنے سے کترانے لگی، جبکہ چندن اب بھی پارو کو دھوکہ نہ دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے والدین کی لا علمی میں ملا اور استدعا کی کہ میں خود شادی سے منع کر دوں۔ میں نے وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور شادی کے لائق نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں، بیمار ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، دنیا میں بیماریاں ہیں تو علاج بھی ہیں۔ میں تمہارے بیمار ہونے سے نہیں ڈرتی، میں تمہاری کسی بیماری سے نہیں ڈرتی۔ تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو، مگر میں والدین کو شادی سے انکار کر کے دکھ نہیں دے سکتی۔ سوچ لو شب تارا، اگر شادی کے بعد تم کو پچھتاوا ہوا، مجھے پچھتاوا نہیں ہوگا چندن، میں نے جواب دیا۔ اس نے پھر بھی پارو کا ساتھ نہ چھوڑا، لیکن ایک دن قدرت نے خود فیصلہ کروا دیا۔ وہ پارو سے ملنے اس کے گھر گیا اور وہ کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی، اس نے منہ پھیر لیا۔ چندن نے وہ تمام دن کرب میں گزارا اور شام کو اسے فون کیا، پوچھا وہ کون تھا جس کے ساتھ تم جا رہی تھی۔ وہ میرا منگیتر تھا چندن، خدا کے لیے اب کبھی اس کے سامنے بھی مت آنا۔ اس نے التجا کی، تم اپنی مجبوری سے سمجھوتا کر لو اور میں تمہاری جدائی کا کرب سہنے کی خاطر کسی اور کا سہارا لے لوں، یہی حل ہے۔ ایسا ہرگز نہ کرنا، میں اپنی منگیتر کو چھوڑ رہا ہوں، والدین کو بھی چھوڑ دوں گا، مگر تم کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر تم نے مجھ کو چھوڑا تو میں سارا قصہ تمہارے منگیتر کو کہہ دوں گا۔ روپا منع کرتی رہی، لیکن چندن نے اس شخص سے رابطہ کر ہی لیا جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ چندن کو بلانے کی باتیں کرتی تھی۔ چندن اس کی خاطر برباد ہو چکا تھا، لیکن جب اس نے پارو کے نئے دوست کو پارو سے خود کی لگاؤٹ سے آگاہ کیا تو وہ غصے میں بفڑ گئی۔ اس نے کہا کہ تم کو دوسری بار مجھ کو برباد کرنے کی اب باری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ چندن نے اس کی اس دھمکی کی بھی پرواہ نہ کی۔ چند دن بعد وہ پھر سے چندن سے ملنے لگی، پہلے کی طرح پیار محبت سے، وہی انداز، وہی عہد و پیمان۔ وہ اس کے فلیٹ پر آنے لگی، لیکن اس بار کچھ اور دل میں ٹھان کر آئی تھی۔ اس نے چندن کو بے وقوف بنایا اور ایک روز کھانے میں نہ جانے کیا چیز ملا کر کھلا دی کہ وہ ایک ادھورا انسان ہو گیا۔ وہ واقعی بیمار پڑ گیا۔ اس دوران پارو نے شادی کر لی اور ملک سے باہر چلی گئی۔ چندن کا علاج ہوتا رہا، وہ بظاہر ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ادھورا ہی رہا تھا۔ اس بات کو اس نے چھپا لیا اور پھر والدین کے اصرار پر مجھ سے شادی کر لی۔ میں اس کو پا کر بہت خوش تھی، کیونکہ میری زندگی میں تو اس کے سوا کسی کا تصور بھی نہ تھا۔ مجھ پر تو کسی اور کی یہ پرچھائی تک نہ پڑی۔ کچھ عرصہ خوش و خرم گزر گیا، مگر میری خوشیوں بڑی زندگی میں ابھی تک ادھوری تھی۔ مجھے اولاد نہ ہوئی تھی، کافی علاج کروایا، ان دنوں اولاد نہ ہونے کا قصوروار عورت کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ اس کو بانجھ ہونے کے طعنے سہنے پڑتے تھے۔ میں بھی خود کو مجرم سمجھتی رہی کہ میں ہی بانجھ ہوں، میں ہی قصوروار ہوں۔ چندن سے کہتی تھی کہ تم اور شادی کر لو، اولاد کی خوشی اگر میری قسمت میں نہیں ہے تو تم کیوں محروم رہو؟ یہ خالق کی مرضی ہے، کسی کو یہ خوشی دے اور کسی کو نہ دے، ہم کو بہرحال اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔
وہ ایسے جواب دیتا رہا، میں خاموش ہوتی رہی، میرے آنگن کی تنہائیاں میری قسمت بن گئیں، میں کسی بچے کو چہکانے کو ترستی رہی۔ بلاہر میں نے اس کو دوسری شادی پر مجبور کیا تو ایک روز اس نے مجھ کو بتا دیا کہ تم قصوروار نہیں بلکہ اس محرومی کا قصوروار میں خود ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر دیا کہ اس دوران ان علاج ہی ڈاکٹر نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اب کبھی باپ بننے کی خوشی نہیں دیکھ سکے گی۔ ایک سنیاسی کی دی ہوئی دوا جو ماپارا نے اس کو کھلائی تھی، اس سے اس کے بدن میں جو آبلے پڑ گئے تھے وہ تو ٹھیک ہو گئے، مگر اس کی روح پر پڑے آبلے ٹھیک نہ ہو سکے تھے۔ اور پارو نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا کیا تھا؟ یہ چندن کی غلطی ہی تھی جو اس کو اس کی مرضی کے خلاف کسی اور شخص سے شادی کرنے سے روکتا تھا۔ کاش وہ اس کو مجبور نہ کرتا، عورت سمجھ کر اس کو کمزور ہستی نہ جانتا، تو وہ بھی اس پر ایسا سنگین وار نہ کرتی، جس کی وجہ سے وہ عمر بھر احساس جرم کا شکار رہا۔ اور میں خود کو بانجھ سمجھ کر خود کو کوستی رہی اور دوستی ٹھہراتی رہی۔ آج چندن اس دنیا میں نہیں رہے، پھر بھی میرے دل سے ان کی محبت کم نہیں ہوتی۔ میں ان کی صدق دل سے معاف کر دیا ہے۔ ان کو مجھ سے محبت نہ سہی، مجھ کو تو ان سے محبت تھی، اور اب بھی، کیونکہ سچی محبت میں طمع نہیں ہوتا اور نہ یہ مٹنے والی چیز ہوتی ہے۔ محبت کے تو کئی رنگ روپ ہوتے ہیں، ایک روپ یہ بھی سہی کہ لوگ مجھے آج تک ایک بانجھ عورت ہی سمجھتے ہیں۔